الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک عطر وہ ہے جو ہم کپڑوں کو لگاتے ہیں، خوشبو کپڑوں سے آتی ہے۔ درود شریف وہ عطر ہے جو ہم دل کو لگاتے ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو دل مہکنے لگتا ہے۔ کپڑوں کو تو آپ نے عطر لگایا ہے، ذرا درود پڑھ کے اپنے دلوں کو بھی معطر کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج چک مرتضیٰ کے غلاموں کی طرف سے کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ میں بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ بیٹھے تو ہم چک مرتضیٰ کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری ہم کربلا شریف میں لگوا رہے ہیں۔ جن دوستوں نے آج اس عظیم الشان شہادت کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا کا رشتہ رب سے ٹوٹ چکا تھا، کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، میرے اور آپ کے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے سینہ پاک پہ قرآن اتارا گیا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق خالق سے جوڑ دیا، بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ جب حضور کا وصال پاک ہوا تو آپ نے ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم کیا تھا جس معاشرے میں رہنے والے لوگ خدا کی معرفت بھی رکھتے تھے، خدا کی عبادت بھی کرتے تھے، خدا سے محبت بھی کرتے تھے، اور جس معاشرے کے اندر اللہ کا دیا ہوا نظام بھی نافذ تھا۔ انفرادی سطح پر لوگ اپنے رب سے محبت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور اجتماعی سطح پر جو معاشرے کا نظام تھا اس میں اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ تھا۔ اللہ کے رسول کا وصال ہوا، دشمنان دین خوش ہوئے، انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کا وصال ہو گیا ہے،
اب ہم اسلام کے تارو پود بکھیر دیں گے۔ فتنے اٹھے 2.25 سالوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے فتنے ختم کر کے مضبوط خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی ہے۔ صرف 2.25 سالوں میں آپ نے وہ سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا ہے۔ حضور کے وصال پاک کے وقت ریاست مدینہ کی جو سرحدیں تھیں، اگر حضرت صدیق ان کو ہی بچا لیتے، صرف ان شہروں کی حفاظت کر لیتے، تو یہ حضرت صدیق اکبر کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن انہوں نے صرف وہ علاقے ہی نہیں بچائے بلکہ اور علاقے فتح کر کے ریاست مدینہ میں شامل کیے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت آیا، دور خلافت، دوسرے خلیفہ راشد، جن کے بارے میں حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، سردار اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، بحر محبت کے غریق، یہ حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، مصر فتح ہوا، اسلام پہلے سے بھی زیادہ علاقوں میں پھیل گیا۔ حضرت عثمان غنی کا شہادت ہوئی، دشمنان دین خوش ہوئے، اب اسلام کی شاعت رک گئی۔ ولیم میور اس دور کا ایک متعصب غیر مسلم رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے اگر فاروق اعظم 10 سال اور حکومت کر جاتے، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگتا۔ دشمنان دین نے کرائے کا قاتل لیا ابو لولو فیروز، اس سے حضرت فاروق اعظم کو شہید کروایا تاکہ یہ جو ہر 3 دن بعد ایک شہر فتح ہو رہا تھا، آپ نے جو شہر فتح کیے ہیں نا، اگر ان کو اوسطاً نکالیں، ہر 3 دن بعد فاروق اعظم ایک شہر فتح کر رہے ہیں۔ تو دشمنان دین نے کرائے کے قاتل کے ذریعے، ابو لولو فیروز نامی کے ذریعے آپ کو شہید کروایا۔ اب جشن منا رہے ہیں کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے ہیں، ہم اپنے دیے ہوئے علاقے واپس لے لیں گے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد بنے تو آپ نے چند دنوں میں ہی حالات کنٹرول کر لیے۔ نہ صرف آپ نے وہ علاقے بچائے جن پر حضرت فاروق اعظم نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی نے اور ملک فتح کر کے مدینہ کی ریاست میں شامل کیے ہیں۔ ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ ہے سائپرس، یہ حضرت عثمان غنی نے فتح کیا ہے۔ طرابلس حضرت عثمان غنی نے فتح کیا ہے۔ مراکش حضرت عثمان غنی نے فتح کیا ہے۔ ہر آنے والا خلیفہ پہلے خلیفہ کے فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، بلکہ اور علاقے فتح کر کے ریاست مدینہ کو وسعتیں دے رہا ہے۔ دشمنان دین نے ایک چال چلی، مسلمانوں کے خلیفہ کو نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کروایا۔ آج تک مسلمان باہر لڑتے رہے تھے، اندر نہیں تھے کبھی لڑے، آپس میں نہیں تھے لڑے۔ تیسرے خلیفہ راشد کو شہید کروا کے عبداللہ بن سبا جیسے منافق کامیاب ہو گئے کہ اب مسلمان آپس میں اندر لڑتے رہیں گے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے مشکل ترین حالات میں زمام خلافت کو سنبھالا ہے، اور یہ مولا علی کا ہی کام ہے کہ آپ نے مشکل ترین حالات میں حضور کی سنت کے عین مطابق خلافت کا نظام چلا کے دکھایا ہے۔ آپ نے حضور کے طریقے کو زندہ رکھا ہے، حضور کی سنت کو زندہ رکھا ہے، دین کا پرچم بلند رکھا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو آپ کے جو رفقا تھے، خدام تھے، انہوں نے باہمی مشاورت سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔
30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال، بچوں نے منع کریے، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے، اور 5 خلفاء آئے ہیں جو خلفائے راشدین ہیں۔ خلافت راشدہ صرف بارڈر کی حفاظت کا نام نہیں، اور خلافت راشدہ صرف ملک کے نظم و نسق کو چلانے کا نام نہیں، بلکہ خلافت راشدہ نیابت نبوت کا نام ہے، خلافت نبوت کا نام ہے۔ خلفائے راشدین انہوں نے اسلامی نظام کو بھی بچایا ہے اور نظام کی روح کو بھی بچایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلامی نظام نظر آ رہا تھا، بلکہ اسلامی نظام کی جو روح ہے، خلفائے راشدین نے اسلامی نظام کی اس روح کو قائم رکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جماعت کراتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آج کوئی نمازی ہے جو نماز کے دوران رویا نہ ہو۔ فاروق اعظم تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیچھے کھڑا ہر مقتدی رو رہا ہے۔ گویا خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی نظام نافذ بھی تھا اور اسلامی روح بھی موجود تھی۔ حضرت سیدنا سبط پیغمبر سید الاسخیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ 6 سال آپ نے خلافت راشدہ کا نظام چلایا۔ آپ نے جو حالات دیکھے تو ان میں ضرورت تھی کسی سخت آدمی کی، اور آپ تو انتہائی نرمی فرمانے والے تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس نظام کو سنبھالیں۔ صحابہ کی بے ادبی وہی کرے گا جو قرآن کا منکر ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کو نہیں مانتا، ورنہ قرآن تو سینکڑوں آیات میں صحابہ کی صفات بیان کرتا ہے، اور اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی دلیل بنا کے پیش کیا ہے کہ میرے رب ہونے کی دلیل یہ ہے میں نے صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ سورۃ انفال آیت نمبر 62 اور 63 گھر جا کے خود پڑھ لیں۔ اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی ہے۔ تو اب اللہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرمائی ہے، تو جو کہے جی نہیں وہ تو لڑتے جھگڑتے رہے، بامی محبت نہیں کرتے تھے، تو وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ قرآن کو ماننے والا ہے۔ اور دوسری بڑی مشہور آیت اکثر آپ سنتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ۔ عوام کو تو نہیں آتا، حفاظ جو ہیں وہی بول دیں تاکہ تائید ہو جائے، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور ایک اور بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معہ اور رحماء بینہم، ان کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے جو آپس میں محبت کرنے والے نہیں وہ تو حضور کی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ محفل نبوی کا تو میرٹ ہی یہ ہے کہ جو حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں، صحبت نبوی کا اعجاز یہ ہے، نگاہ نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ حضور اپنی محفل میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور کئی آیتیں ہیں جن سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں، اور یہ 2 محبتیں نہیں، آج کل بعض لوگوں نے محبت اہل بیت کے ساتھ نتھی کر دی ہے بغض صحابہ۔
کہ اہل بیت سے وہ محبت کرتا ہے جو صحابہ سے بغض کرے، جو صحابہ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ کا ادب کرے گا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں دو محبتیں نہیں بلکہ یہ ایک ہی محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کریں مولا علی خوش ہوتے ہیں، مولا علی کی شان بیان کریں صدیق اکبر۔ آپ ویسے خوش بیٹھے ہوئے ہیں اس مضمون پر یا آپ ناراض ہیں کہ کیوں صحابہ کی شان بیان ہو رہی؟ صدیق اکبر کا ذکر ہو مولا علی، مولا علی کا ذکر ہو صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ لالا موسیٰ سے حاجی خالد محمود صاحب چک مرتضیٰ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، صدیق اکبر کا ذکر ہو تو مولا علی۔ ہم اپنے دلوں پر نہ ان کے دلوں کو قیاس کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو پاک فرمایا ہے۔ وہ نبی جو آئے ہی پاک کرنے ہیں، اور جو ان کی محفل میں بیٹھنے والے تھے ان کے دل نہیں حضور نے پاک کیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے ان کے دلوں کو پاک کیا ہے، اپنے دلوں پہ نہ قیاس کریں۔ حضرت صدیق اکبر کی تعریف کریں مولا علی خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کی شانیں بیان کریں صحابہ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے اگلی ایک بات یاد رکھیں، صدیق اکبر کی بے ادبی کریں مولا علی تک نہیں پہنچ سکتے، مولا علی کی بے ادبی کریں صدیق اکبر نہیں راضی ہو سکتے۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا دوسرا خود بخود آپ کو چھوڑ دے گا۔ اگر صحابہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت رکھنی ہوگی، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو صحابہ سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر آپ نے صحابہ کی بے ادبی کی اہل بیت کبھی راضی نہیں ہوں گے، اگر اہل بیت سے بغض رکھا صحابہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج اس دور میں بعض لوگوں نے اپنے ذہن پہ قیاس کرتے ہوئے وہ خود دین کے پابند نہیں ہونا چاہتے، دین کو اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دین کا پابند ہونا چاہیے یا دین کو اپنا پابند کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیت آ جائے ہمارا دل اس کے تابع ہونا چاہیے، قرآن کی آیت کے آگے ہمارا دل جھک جانا چاہیے۔ قرآن کے اللہ ان سے راضی ہو گیا، بندہ کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ ہمارا دل اگر قرآن کے تابع نہ ہو تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن کے فیصلے کو ہمارا دل نہ مانے تو اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ ان محفلوں کا یہی مقصد ہے، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس دور میں دین بیان کرنا پیشہ بن چکا ہے، اور سوشل میڈیا نے تو کئی فتنے کھڑے کر دیے ہیں۔ خدا را پیشہ ور واعظوں سے دین نہ سیکھیں۔ جو 10 دن بیان کرنے کا 35 لاکھ روپیہ لیتا ہے، وہ 4 محرم کو آ کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی حضرت صدیق اکبر نے فلاں فلاں کام کیا، ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ میں نے کہا تو نے 10 دن کا 35 لاکھ لیا، ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، جسم پہ لباس بھی نہیں رہنے دیا، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ کے اپنا لباس بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے، آج کا مفاد پرست مسلمان کیا جانے صحابہ کن ہستیوں کے نام ہیں۔ میری کیا اوقات ہے میں ان کی شان بیان کر سکوں جنہیں اللہ نے قرآن میں ایمان کے ماڈل کہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہوگا، قرآن کہتا ہے وہ بندہ مومن ایمان والا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا صحابہ اور آل بیت آپس میں دشمن نہیں تھے، شیر و شکر تھے۔ یہ ہمارے دشمن کا پراپیگنڈا ہے کہ اس نے 2 جماعتیں بنا کے امت کو تقسیم کر دیا ہے، ورنہ صحابہ اور اہل حق وہی ہیں جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بے ادبی ہے ہی نہیں، اہل سنت کے عقیدے میں بے ادبی نہیں۔ صحابہ کا ذکر ہو پھر بھی ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو پھر بھی ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ انہوں نے 41 ہجری سے 60 ہجری تک سلطان اسلام کی حیثیت سے نظام چلایا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے پوری ملت اسلامیہ کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع رکھا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کو آپ نے ایک جھنڈے کے نیچے جمع رکھا ہے۔
60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. اب یزید تخت نشین ہوا. پہلے 5 خلفائے راشدین گزرے ہیں اور ایک سلطان اسلام. حضرت امیر معاویہ کو ہم سلطان اسلام مانتے ہیں. خلافت راشدہ کا جو معیار ہے وہ سلطان اسلام کے معیار سے بلند ہے. سلطان اسلام بھی متقی ہیں، انہوں نے حکومت بھی قرآن اور حدیث کے عین مطابق کی ہے، لیکن جو خلافت راشدہ کا معیار ہے وہ ذرا بلند ہے، وہ اونچا ہے. 100 میں سے 99 نمبر لینے والا بھی پاس ہوتا ہے اور 100 میں 90 یا 80 نمبر لینے والا بھی پاس ہوتا ہے. خلافت راشدہ کا معیار بلند ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہیں. اگر ان کا کردار خلاف شریعت ہوتا تو 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے. امام علی مقام 20 دن بھی ان کو نہ مانتے. امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں. امام علی مقام نے انہیں مانا ہے. ان کے ہوتے ہوئے امام علی مقام نے تلوار بے نیام نہیں کی. لہٰذا جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں. اور ان کی بے ادبی امام علی مقام کی بے ادبی ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ کا جو ادب ہے وہ حسنین کریمین کا ادب ہے. یزید تخت نشین ہوا. گورنر مدینہ کو خط لکھا. گورنر مدینہ ہے ولید. یہ حضرت ابو سفیان کا پوتا ہی ہے، لیکن یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اور ادب کرنے والا ہے. یزید نے خط میں 3 ہستیوں کے نام لکھے کہ پہلے ان سے بیعت لو، بعد میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر اس سے پہلے کہ گورنر بلاتا کہ آئیں بیعت کریں، عبداللہ بن زبیر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکے چلے گئے. گورنر نے امام علی مقام کو بلایا. رات عشاء کے بعد امام علی مقام گورنر ہاؤس تشریف لے گئے. گورنر نے خط پڑھ کے سنایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی. امام علی مقام نے ان کی تعزیت کی اور امام علی مقام نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی. کتنا عرصہ امام علی مقام نے مانا ہے؟ تقریباً 19-20 سال، 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک امام علی مقام نے انہیں سلطان اسلام مانا ہے. گورنر مدینہ نے خط پڑھ کے سنایا اور یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام علی مقام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اور جس وقت آپ فرما رہے ہیں نا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، روئے ارض پہ آپ سے افضل کوئی دوسرا موجود نہیں. آپ اس وقت روئے ارض پہ سب سے افضل وجود ہیں. ایک اپنے حسب و نسب کے حوالے سے آپ نواسے کس کے ہیں، آپ بیٹے کس کے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکتا ہو تو اعتراف عجز کے طور پہ کہتے ہیں بھئی بات بڑی ہے، میں بات بیان کرنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کیا بات. کون ہے جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اور ان کی شان بڑی ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو مرجع العلماء، وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ بریلی کے تاجدار جو علم کا سمندر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں. میں عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، میرا علم تھوڑا ہے، نبی کے گھرانے کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے.
اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا ہے یا نہیں؟ تو آپ اعلیٰ حضرت کے ہم زبان ہو سکتے ہیں یہ بات کہنے میں کہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے؟ نسبت رسول کی، نسبت رسول کی، شہر رسول کی، یا اللہ جو شہر رسول پر کیا بات ہے کا لفظ بولے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی۔ میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، ناخن سنت کے مطابق کاٹ سکتے ہیں، ہم حضور کی سنتیں تو اپنا سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے جسم کی بناوٹ بھی ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ ناخن کاٹ سکتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن کیا انگلیوں کی شکل بھی دست رسول جیسی بنا سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے نبی کے ہم شکل بنائے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم کہیں نواسہ رسول کی، نسبت رسول کی، صبر حسین کی، شہادت حسین کی، جرت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ دھڑ کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں تلاوت حسین کی۔ مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے احقاق الحجہ میں لکھا ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی خاص شان عطا فرمائی تھی۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو مانا ہے، آپ زین پہ آتے ہوئے رکاب میں پیر رکھتے، زین پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ بعض دوستوں نے کہا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے بھی 1 منٹ نہیں لگتا سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں نے لفظ بولا ہے کرامت۔ کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ رکاب میں پیر رکھنا، سواری کی پشت تک آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لینا، یہ مولا علی کی کرامت ہے، یہ مولا علی کی۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت بی بی مریم پہ خاص وقت آیا، بھوک لگی ہے، کوئی کھانا پاس نہیں، اللہ نے فرمایا خشک درخت کا تنا ہلاؤ، ہاتھ رکھا، تنا ہلایا، ہاتھ واپس اس مقام تک نہیں آیا، خشک درخت ہرا ہو گیا، پھل لگ گیا، پھل پک گیا، اور پھل گرنا بھی شروع ہو گیا۔ وقت کتنا لگا ہے؟ ہاتھ یہاں سے یہاں آیا ہے، تنے کو ہلایا ہے، ہاتھ واپس نہیں آیا، تنا خشک تھا، ہرا ہو گیا ہے، پھل لگ گیا ہے، پھل پک گیا ہے، پھل گرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کرامت ہے حضرت بی بی مریم کی، تھوڑے وقت میں زیادہ وقت کا کام اللہ نے ان کے لیے کر دیا، ان کو یہ شان بخش دی۔ مولا علی کو اللہ نے کرامت دی ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے آپ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ بعض نے مان لیا، بعض نے ابھی نہیں مانا۔ آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے ذہن میں۔ اللہ نے حضور حیدر کرار کو شان دی ہے، سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ بعض صوفیاء نے لکھا ہے جب سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو نا تو 1 ورق الٹنا پڑتا ہے، اور جب روح کی آنکھوں سے پڑھیں روح توجہ دیتی ہے، پوری کتاب پڑھ لیتی ہے، 1 لمحے میں پوری کتاب اس کے سامنے ہے۔ اب میں نے مزید آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور حیدر کرار کا نکاح ہوا رسول زادی کے ساتھ، بنت رسول کے ساتھ۔ ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا، اے رسول اللہ کی شہزادی، میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ 1 چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی قاریہ ہیں کہ چکی کا دستہ 1 چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیں، تو بیٹا نوکے ثنا پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ اہل قرآن کے گھرانے کا وارث ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن،
باپ بھی قاری، ماں بھی قاریہ، اور اتنے بڑے قاری ہیں کہ ایک لمحے میں توجہ سے سارا قرآن پڑھ لیں، تو بیٹا پھر نو کے ثنا پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تلاوت حسین کی، نسبت رسول کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص، ایک تو نسب والا ہے، حسب والا ہے، دوسرا اس دور میں عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی اعظم کا نام حسین ابن علی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ بن زبیر کے استفتاء اور امام علی مقام کے فتاوی موجود ہیں۔ عبداللہ بن زبیر سوال پوچھتے ہیں، امام علی مقام فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اس دور میں حافظ ابن کثیر، انہوں نے بھی علماء صحابہ میں امام علی مقام کا ذکر کیا۔ امام علی مقام حافظ قرآن، مفسر قرآن، راوی حدیث، شارح حدیث، زور کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کے آپ درس قرآن دیتے تھے۔ امام علی مقام فتویٰ جاری فرماتے تھے۔ اس دور کے بہت بڑے مفتی تھے امام علی مقام۔ علم کا سمندر، نانا مدینہ العلم، باپ باب مدینہ العلم۔ گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں چونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں، برطانیہ کے بچے انگریزی بول رہے ہیں چونکہ گھر میں انگریزی بولی جا رہی ہے، تو جن کے گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، مصدر حدیث رسول اللہ کے سینے پہ جو سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ امام علی مقام اپنے دور میں علم میں یگانہ روزگار تھے، اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ فتویٰ دیتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر جیسی ہستیاں جو خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ آپ سے استفتاء کر رہے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں وہ استفتاء آپ کو سناتا کہ انہوں نے کون کون سا مسئلہ پوچھا امام علی مقام سے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت سے انکار کیا، اور آپ نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہا مثلی۔ اس میں آپ نے نظریہ بیان کر دیا ہے کہ نیکی بدی کی بیعت نہیں کرتی، حق باطل کی بیعت نہیں کرتا، خیر شر کی بیعت نہیں کرتی۔ امام علی مقام نے اس میں نظریہ بیان کیا۔ میں نے جب آغاز کیا گفتگو تک کا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دنیا کا تعلق رب سے ٹوٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی آئے، مخلوق کا تعلق رب سے جوڑا، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا، انفرادی طور پہ بھی لوگوں کا تعلق رب سے تھا، اجتماعی طور پہ بھی نظام رب کا تھا۔ اب خطرہ پیدا ہو گیا، شخصی حکومت آ گئی ہے۔ پہلے خلافت راشدہ اور سلطان اسلام، وہاں مشاورت تھی، شورا کا نظام تھا، وہاں خلیفہ ہو یا سلطان ہو وہ قرآن اور حدیث کے سامنے جواب دیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت کر رہے ہیں۔ اب شخصی حکومت آ گئی، شورائی نظام ختم ہو گیا اور قرآن اور حدیث کی پابندی اٹھ گئی۔ اب خطرہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ کی محنت کو یزید ضائع نہ کر دے، کہیں شہدائے بدر و احد کی قربانیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے اس کے لیے آواز حق کو بلند کیا، فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گورنر نے کوئی سختی نہیں کی، ولید نے کوئی سختی نہیں کی، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر نے کہا حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو ابھی تلوار نکالو اور ان کا سر قلم کر دو۔ موت سے دھمکایا، موت سے ڈرایا۔ مشیر نے مشورہ دیا تو امام علی مقام نے جلال میں ایک مختصر خطبہ دیا۔ میں اس کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی لے کے آیا ہے۔ امام علی مقام کو جب موت سے دھمکایا گیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ابھی تلوار نکالو اور انہیں شہید کر دو، تو اس وقت امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ عورتوں کے لیے زیور سونے کا ہار ہے، اور اگر مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم آ جائے مرد کی گردن کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ جو تلوار کے زخم کو زیور کہہ رہے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ میں وہ نہیں جو ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لوں۔
امام انکار کر کے گورنر ہاؤس سے نکل رہے ہیں۔ مشیر نے مشورہ دیا گورنر کو، اگر تلوار نہیں چلاتے تو کم از کم گرفتار کر لو، باہر نہ نکلنے دو۔ گورنر نے گرفتار بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں ایک صوبے کا گورنر ہوں، مدینہ منورہ کا، اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دی جائے اور کہا جائے کہ آل رسول پہ تلوار چلاؤ، میں ساری دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، آل رسول پہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہ گورنر کون تھا؟ حضرت ابو سفیان کا پوتا تھا، عتبہ کا بیٹا تھا، لیکن یہ تو اہل بیت کا ادب کر رہا ہے۔ اور بعد میں اس نے گورنری چھوڑ دی ہے، اس کو اتار دیا یزید نے کہ تو نے کیوں نہیں امام علی مقام کو گرفتار کیا۔ اس نے گورنری چھوڑ دی، اس کو سیٹ سے اتار دیا گیا۔ بندہ جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کو بچاتا ہے، جس کو معمولی سمجھتا ہے اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، دکان پہ چیز پسند آتی ہے، خریدنی ہے، قیمت پوچھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں۔ بندہ کس چیز کو بچاتا ہے؟ جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے اور قیمتی سمجھتا ہے، جس کو معمولی سمجھتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ نماز کو قیمتی سمجھتے ہیں تو دکانداری چھوڑیں گے، اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ دکانداری کو قیمتی سمجھتے ہیں تو نماز چھوڑ دیں گے۔ بندہ کس چیز کو بچاتا ہے؟ جس کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جو ایمان کو قیمتی سمجھتا ہے وہ ایمان بچاتا ہے، جو دنیا داری کو قیمتی سمجھتا ہے وہ دنیا داری کو بچاتا ہے۔ واقعہ کربلا سمجھنا سننا آسان ہے، فائدہ تو تب ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ امام علی مقام گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، آپ چاہتے تو فوج بلوا کے جنگ کر سکتے تھے مدینہ منورہ میں ان بلوائیوں سے جو آپ کو شہید کرنے آئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، آپ نے فوج نہیں بلائی مدینہ منورہ میں۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ لڑیں، آپ نے فرمایا میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا ہوں، اس شہر کی ایک حرمت ہے، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی حرمت کو پائمال کیا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ان دو شہروں میں جائیں تو عام شہر سمجھ کے نہیں، یہ مقدس وادی ہیں، مکہ شریف اور مدینہ منورہ، یہ کیا ہیں؟ مقدس وادیاں ہیں۔ حضور کے قدمین میں نالین آئے، نالین کا ادب فرض ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے، جہاں حضور کا روضہ ہے، مدینہ منورہ عظمت والا حرمت والا شہر ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں اگر یہاں رہتا ہوں، یزید ادھر لشکر بھیجے گا، شہر مدینہ میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا، پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر میں خون کی ندیاں بہیں۔ میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم مکہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ مقصد تھا مکہ شریف تک، کوفے کی طرف سفر مقصد نہیں تھا۔ امام مکے میں آ گئے، جس طرح کہ عبداللہ بن زبیر مکے میں آ گئے تھے۔ امام ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے، 4 مہینے مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات۔ کوفے والوں نے اتنے خط لکھے، الاجل الاجل، جلدی آئیں، لا امام لنا، ہمارا پیشوا کوئی نہیں، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جمعہ وہ پڑھاتا ہے جو یزید سے تنخواہ لیتا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے تو ہمارا جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ امام نے مجلس مشاورت منعقد کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا امام آپ مکے بیٹھ کے بیعت لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں اہل مکہ کو لے کے آتا ہوں، سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، میں مکے کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب تک میرا سانس چل رہا ہے کسی یزیدی کو میں مکے میں نہیں داخل ہونے دوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے مشورہ دیا امام ان لوگوں پہ اعتبار نہ کریں جنہوں نے مولا علی کو دھوکہ دیا، جنہوں نے امام حسن کو دھوکہ دیا، ان پہ اعتبار نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ امام میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ مجلس مشاورت ختم ہو گئی، کوفیوں نے پھر خط لکھے، بعض روایتوں میں 450 ہیں اور بعض روایتوں میں ہزاروں خط۔ دوبارہ مجلس مشاورت منعقد ہوئی، امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، فیصلہ ہوا مجلس مشاورت میں مسلم بن عقیل جو خط لکھیں گے اس کے مطابق امام فیصلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل گئے،
30,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، امام آپ آ جائیں، کوفے والوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ جس دن کوفے سے وہ خط نکلے، دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آ گیا۔ یہ بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، آپ کو محل کی چھت سے نیچے گرایا، آپ شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں اس دن امام مکہ شریف سے کوفے کی طرف نکلے ہیں۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، مشاورت ہوئی، بعض نے کہا واپس چلتے ہیں، بعض نے کہا آگے چلتے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رہے گا۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی آیا 1000 سواروں کے ساتھ۔ اس نے امام سے مذاکرات کیے، ظہر آپ کے پیچھے پڑی، عصر آپ کے پیچھے پڑی۔ امام علی مقام نے عصر کے بعد فرمایا کہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے، اب ہم واپس مکے جائیں گے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سواریوں کے رخ موڑ لو مکے کی طرف، اور آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب ہم واپس مکے جائیں گے۔ اور آگے ہوا، اس نے کہا میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے بھیجا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اگر آپ واپس جاتے ہیں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، میں نہیں آپ کو واپس جانے دوں گا۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی، حر نے کہا میں یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ سفر جاری رکھیں، میں گورنر سے خط و کتابت کرتا ہوں، اگر اس نے مجھے اجازت دے دی میں راستہ کھول دوں گا، آپ چلے جائیں مکے۔ اب امام نے ایک دوسرا راستہ لیا، پہلے امام مکے سے کوفے والے راستے پہ تھے، اب جو شام سے کوفے راستہ آتا ہے اس کی طرف امام سفر فرما رہے، اور حر نے اپنا لشکر ساتھ رکھا ہے، ادھر گورنر سے بھی خط و کتابت جاری ہے۔ 2 محرم امام کربلا میں پہنچے ہیں، گورنر کا خط آ گیا ہے، اور اس میں 2 ٹوک انداز میں لکھا ہوا ہے یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا حر کیا میرے ساتھ گفت و شنید نہیں ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے، میری بات نہیں سنی جائے گی؟ حر نے کہا خط میں تو یہ لکھا ہوا ہے یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام کے سامنے آگ جل رہی تھی، عشاء کے بعد کی بات ہے، آپ نے آگ میں خط پھینک دیا۔ جو قاصد کوفے سے آیا تھا اس نے کہا میں گورنر کو جا کے کیا جواب دوں؟ امام نے فرمایا اسے جا کے جواب دے دو کہ کسی شریف آدمی کو یہ کہا جائے کہ بات تو ناحق ہے لیکن مانو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، تو کوئی عام آدمی بھی یہ بات نہیں ماننے کو تیار ہوگا، چہ جائے کہ نواسہ رسول کو اس طرح کہا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا دین لوگوں کی زبانوں پر ہے، والدین علی السنتہم، دین صرف لوگوں کی زبانوں پر ہے، حقیقت میں لوگ دینار کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، عبد دنیا بن چکے ہیں۔ اگر یہ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کرتے، حقیقت میں دیندار ہوتے، تو نبی کے نواسے سے یہ لہجہ نہ اختیار کرتے کہ بات ناحق ہے لیکن مانے چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امام نے فرمایا میں تو اس طرح بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ گورنر کا قاصد واپس چلا گیا، اس نے جا کے گورنر کو بتایا کہ حسین بیعت کے لیے تیار نہیں۔ گورنر کوفہ نے دوسرے دن کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور ان میں انعامات تقسیم کیے، یہ 20,000 درم یزید نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، یہ 50,000 فلاں کے لیے، یہ 20,000 فلاں، لاکھوں درم اس نے تقسیم کر دیے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، دولت مل رہی ہے۔ جب پیسے لے چکے اس نے کہا کل عمر بن سعد کا لشکر جا رہا ہے حسین سے لڑنے کے لیے، اس میں تم سارے شامل ہو۔ وہ سارے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا امام کو، اب انہوں نے گورنر کوفہ سے پیسے لے لیے ہیں، اب امام کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا دین سے تعلق اپنے مفاد کے لیے تھا، امام علی مقام سے تعلق اپنے مفاد کے لیے تھا۔ جس کا دین سے تعلق اپنے مفاد کے لیے ہوگا، جہاں اس کا مفاد پورا ہوگا وہ وہاں سے مفاد پورا کر لے گا۔ اس لیے دین سے تعلق رکھیں تو دین کو دین سمجھ کے تعلق رکھیں۔ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے دین سے تعلق ہوگا تو جب دنیا مل گئی دین تو نکل گیا، کیونکہ دین کے لیے تو آپ کا تعلق تھا ہی نہیں، دین سمجھ کے تو آپ نے دین سے تعلق رکھا ہی نہیں تھا۔
یہ انداز تھا کوفیوں کا۔ انہوں نے گورنر کوفہ سے پیسے لے لیے، عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ عمر بن سعد ایک بڑا لشکر لے کے کربلا میں آیا، چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا۔ عمر بن سعد نے پوچھا امام آپ کدھر آئے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے انہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اس نے کہا کس نے بلایا؟ اب امام خطوں والا تھیلا کھول کے ایک ایک خط دکھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جن کے خط ہیں وہ سارے تو آپ سے لڑنے آئے ہوئے ہیں، وہ سارے تو تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک ایک کو بلایا، قیس بن اشج یہ خط تو نے لکھا ہے، موکم بن طفیل یہ خط تو نے لکھا ہے، ابن ربی یہ خط تو نے لکھا ہے۔ وہ سارے مکر گئے، ان کا ہم میں سے کسی نے نہیں یہ خط لکھا، بلانے والے ہی مکر گئے۔ عمر بن سعد نے کہا امام اب ان حالات میں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ صورت حالات کے سامنے ہے، بلانے والے تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اب آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں فساد نہیں چاہتا، ان لوگوں نے دعوت دی میں آیا، اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، اگلا فیصلہ مکے جا کے کر لوں گا، میں جہاں سے آیا ہوں میں اس شہر واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، امام اس دور کے مفتی اعظم تھے، امام جانتے تھے تلوار اٹھانے کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی، جہاں تک ممکن تھا آپ نے تلوار چلانے کو روکا کہ صورتحال میں امن رہے، تلوار نہ اٹھائی جائے۔ آپ نے فرمایا راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد اس پہ خوش ہوا، اس نے کہا اگر آپ مکے واپس چلے جائیں تو ہمارے لیے امن ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کوفہ ایک الگ صوبہ ہے، مکہ حجاز ایک الگ صوبہ ہے، آپ ہمارے صوبے سے باہر چلے جائیں ہماری ڈیوٹی ختم ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، کراچی میں واقعہ ہو تو عثمان بزدار صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے یہ واقعہ کیوں ہے؟ عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں۔ عمر بن سعد نے کہا آپ ہمارے صوبے میں آئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو روک رہے ہیں، آپ کوفے سے باہر تشریف لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر یزید جانے اور مکے والے جانے، میں آپ کو گورنر سے اجازت لے دیتا ہوں، آپ مجھے 2 دن کی مہلت دیں، میں خود راستہ نہیں کھول سکتا۔ عمر بن سعد نے تیز رفتار سوار کو دوڑایا کہ جاؤ جا کے گورنر کوفہ سے اجازت نامہ لے کے آؤ، اور اس نے خط لکھا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، امام واپس مکے جا رہے ہیں، راستہ کھولنے کی اجازت دے دو۔ گورنر کوفہ نے خط پڑھا، اس نے کہا یہ خط ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جو امن چاہتا ہے، جو صلح کر رہا ہے۔ پاس بیٹھا ہوا تھا شمر نے کہا عمر نے کیا لکھا ہے خط میں؟ اس نے کہا حسین واپس جانا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے عمر کہ میں اجازت دے دوں وہ راستہ کھول دے۔ شمر آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا اگر حسین واپس چلے گئے نا مکے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، ایک بڑی طاقت بن کے ابھریں گے، مکہ مرکز اسلام ہے، اور عمر بن سعد تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ حسین کے لیے راستہ کھلوانا چاہتا ہے۔ شمر نے عمر بن سعد کے خلاف باتیں کی، مجھے بھیجو چیف آف آرمی سٹاف بنا کے، میں کربلا کے حالات کنٹرول کرتا ہوں۔ گورنر کوفہ ظالم شخص تھا، اس نے ایک سخت خط لکھا، اور اس میں اس نے عمر بن سعد کو لکھا تمہیں مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں تو نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اور تو ان سے مذاکرات کر رہے، تمہیں مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، یا ان کا سر کاٹو، نہیں تو میں شمر کو بھیج رہا ہوں، یہ پہلے تیرا سر کاٹ کے بھیجے گا، بعد میں نواسہ رسول سے یہ جنگ کرے گا۔ یہ خط دے کے اس نے شمر کو بھیجا، ایک بڑا لشکر لے کے۔ شمر آیا بڑا لشکر لے کے، تیسرا لشکر آیا، پہلے ہور، پھر آیا ہے عمر بن سعد، اور اب آیا ہے شمر۔ جب صلح کی طرف یعنی امن کی طرف بات جا رہی تھی تو لڑائی کی آگ کس نے بھڑکائی ہے جی؟ شمر شیعان علی میں سے تھا، شمر نے بیعت کی ہوئی تھی مولا علی کی، شمر مولا علی کی طرف سے جنگوں میں لڑتا بھی رہا ہے، شمر مولا علی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں شمر کی بہن لگتی ہیں، اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ شمر نے 14 حج کیے ہوئے تھے، سب کچھ ضائع ہو گیا، پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔
اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جنہوں نے بلایا تھا نا انہوں نے بے وفائی کی. اور شمر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس نے تو مولا علی کی بیعت کی ہوئی تھی، لیکن جب مفاد پورا ہو رہا تھا مولا علی کی دشمنی میں تو اس نے آپ کی اولاد پر تلوار اٹھا لی. اسی نے حالات کو خراب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. ویسے وہ سارے ظالم تھے، عبید اللہ بھی ظالم تھا، عمر بن سعد نے بھی ظلم کیے تھے، وہ سارے ظالم، لیکن بہت بڑا کردار ان ظالموں میں شمر کا ہے. شمر لشکر لے کے آیا، عمر بن سعد سے کہا ہٹ جا، میں اب چیف آف آرمی سٹاف ہوں. عمر بن سعد ہٹا نہیں، اس نے سیٹ نہیں چھوڑی، اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا. اگر اس وقت وہ سیٹ چھوڑ دیتا تو ہور کی طرح آج اس پر بھی سلام پڑا جاتا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. ہور نے قربانی دی ہے نا، ہور بھی اسی لشکر میں تھا، لیکن ہور کو جب پتا چلا جنگ کا ماحول بن گیا ہے، عمر بن سعد سے اس نے پوچھا کیا جنگ ہوگی؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی، اب تو جنگ نہیں رکے گی. اس نے کہا کیا نبی کے نواسے کے جسم پہ تم تلواریں چلاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں اب تو نواسہ رسول پہ بھی تلوار چلے گی. اور اپنی سواری پہ مسترب ہے. عمر بن سعد نے کہا کیوں پہلو بدل رہے ہو؟ اور نے کہا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے. عمر سمجھ گیا. اس نے کہا اس قافلے میں نہ جانا ورنہ شام سے پہلے قتل کر دیے جاؤ گے. ادھر موت ہے ادھر زندگی ہے، ادھر دنیا نہیں ملے گی، ادھر رہو میں تمہیں عہدہ بھی لے کے دوں گا، انعام و اکرام بھی لے کے دوں گا. فیصلہ کرنے کا وقت تھا. ہر نے سواری کو ایڑی لگائی اور یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. اور آیا امام کے پاس معافی مانگنے لگا، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے پہلے آپ کو روکا تھا، میں آپ کا گناہگار ہوں، میں نے آپ کو روکا تھا، اب جنگ کے حالات بن گئے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گناہگار ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے. میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں جو امام عالی مقام کے چھاتی کی وسعت کو بیان کر سکیں؟ کتنا فراغ سینہ ہے میرے امام کا. جب حر نے آ کے معافی مانگی تو امام نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا نام ہی حر رکھا ہے، جا دنیا میں بھی تو آزاد ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دوزخ سے آزاد ہے. حر نے امام سے معافی مانگی، امام نے اسے معاف کر دیا. یہ کس کے نواسے ہیں؟ جو دشمنوں کو معاف کرنے والے. فتح مکہ پہ واشی کو معاف کر دیا. نواسہ رسول نے کربلا میں اسوائے رسول کا عکس جمیل عطا کیا ہے. وقت نہیں کہ میں جزیات بیان کروں. 72 یا 74 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائیں. پنکھوں کی ہوا میں پرامن ماحول میں بیٹھ کے کربلا سنا جا سکتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم وطن میں ہیں، امام پردیس میں تھے. پردیس میں مصیبت آئے دکھ بڑھ جاتا ہے، وطن میں مصیبت آئے بندہ برداشت کر لیتا ہے، پردیس میں مصیبت کا احساس زیادہ ہوتا ہے. صرف مردوں کا قافلہ کہیں جا رہا ہو، حملہ ہو، مرد لڑ لیتے ہیں. امام کے قافلے میں تو بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، گھر کی عزتیں ساتھ ہیں. بلانے والے مکر گئے. یہ 3 بڑے دکھ ہیں. پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں. عام آدمی ہو تو حواس ہی کام نہ کریں، اوسان ہی خطا ہو جائیں، لیکن نواسہ رسول کی جرت، استقامت، استقلال دیکھیں. جب چاروں طرف سے دکھوں نے گھیر لیا، بلانے والے مکر گئے، غموں نے گھیر لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں. اس وقت امام علی مقام نے فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا. وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ. جب جسم بنائے ہی اس انداز میں گئے ہیں کہ انہوں نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی جان اپنی مرضی سے رب کے راستے میں قربان کر دیں. بہتر یا 74 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائیں. مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں، مختلف مورخین نے مختلف تعداد لکھی ہے.
حضرت شہزادہ علی اکبر نے آخر میں کہا اب میرا باپ تنہا رہ گیا ہے، ساتھ جتنے آئے تھے سب شہید ہو گئے، 5 بھائی امام کے شہید ہوئے ہیں، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، یہ 5 کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اونو محمد بھانجے شہید ہوئے، قاسم مجتبیٰ، ابو بکر بن حسن بن علی آپ کے بھتیجے شہید ہوئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے کہا ساتھ جتنے آئے تھے سب شہید ہو گئے، اب پردیس میں دشمنوں کے سامنے میرا باپ تنہا رہ گیا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں تنہا نہیں ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اللہ ساتھ ہے تو دکھ دور کیوں نہیں کر دیتا، تکلیف دور کیوں نہیں کر دیتا، اللہ جو ساتھ ہے۔ قرب الہی کے بعض مرتبے ایسے ہیں جو وظیفوں سے نہیں حاصل ہوتے، صبر سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے تو وہ مدارج طے کرنے ہیں، ان کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ قرب الہی کی بعض منزلیں ایسی ہیں جو صرف وظائف پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی، وظائف سے بھی منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظائف کی اہمیت نہیں، وظائف پڑھنے سے بھی بعض منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ کچھ منزلیں ایسی ہیں جن کے لیے صبر ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، اس لیے نواسہ رسول کو دکھوں سے گزارا جا رہا ہے، قرب الہی کی اعلیٰ منزلوں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم ظاہر پرست ہیں، ہم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے روح حسین کون سے مقامات طے کر رہی۔ میدان عرفات میں مولا علی نے حج کے موقع پہ دعا کرتے ہوئے کہا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، جس نے تجھے کھو دیا اس نے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ یہ مولا علی کی دعا کے الفاظ ہیں۔ ایک دن میرے آقا کریم اپنی بیٹی سیدہ نساء العالمین کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے کہ آج خاتون جنت جو دعا مانگے رب قبول فرما لے گا۔ میری بیٹی مانگو رب سے کیا مانگتی ہو؟ تو سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے قرب کی لذت مجھے ہر سوال سے غنی کر دیتی ہے، یعنی میں رب سے رب کو ہی مانگتی ہوں۔ میرے آقا نے آگے بڑھ کے بیٹی کا ماتھا چوم لیا، فرمایا مجھے یہی امید تھی میری بیٹی رب سے رب کو ہی مانگے گی۔ باپ دعا میں کیا کہہ رہے؟ جس نے رب کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، جس نے رب کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ اخلاص کا کتنا اعلیٰ مقام۔ اور سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کے قرب کی لذت مجھے ہر سوال سے غنی کر دیتی، میں رب سے رب کو ہی مانگتی ہوں۔ جب اخلاص اتنے اعلیٰ مقام پر ہے تو والدین کے اس اخلاص کا مظہر میدان کربلا میں امام علی مقام ہے۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا، اپنے پیمانوں پر کربلا کو نہ دیکھیں، جن ہستیوں سے واقعہ ہوا ہے ذرا ان کی سیرتیں پڑھ کے پھر کربلا کو بیان کریں۔ جتنی اس واقعہ میں سنگینی تھی نا، ہم نے تحقیق کا، ہمارے بزرگوں نے تحقیق کا حق ادا کیا، لیکن اس دور میں ہم اس تحقیق یا اس احتیاط سے اس واقعہ کربلا کو بیان نہیں کرتے۔ واقعہ کربلا کا جو مشن تھا ہم اسی پر تلواریں چلاتے ہیں۔ مشن کیا تھا؟ اعلاء کلمت الحق، اللہ کے دین سے وفا کرنا، لیکن ہم نے امام کے نام پر ایک نیا دین بنا دیا۔ امام کے نام پر بعض لوگوں نے نئے دین کی بنیاد رکھ دی۔ امام نے پہلے دین موجود تھا اس کی حفاظت میں جان دی۔ وہ کون سا دین تھا جس کے لیے امام جان دے رہے؟ اللہ اس دین سے ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے چند نکات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بجلی گئی ہوئی تھی، کنیکشن کٹا ہوا تھا، اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے آبرو علم و دانش استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد عثمان افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ یقیناً اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہیں اور کئی حوالوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہیں۔ علم، تقوی، اخلاق عالیہ
اور وراثت روحانی اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کے ملفوظات عالیہ سے بھی آپ لوگ مستفید ہوں گے، اور جس طرح میرے بھائی اعلان کر رہے تھے، میں نے ابھی جہلم بھی اسی طرح کی ایک محفل پاک میں حاضر ہونا ہے، 1 گھنٹے کا سفر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کے مشن سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔